السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پچھلے کچھ جمعوں سے ہماری بات چل رہی ہے شہادت، فلسفہ شہادت اور ایک شہید کا مقام اور کیوں یہ مرتبہ، یہ لیول آتا ہے۔ پھر اسی طرح اس شہادت تک پہنچانے والی جو جد و جہد ہے، جو کہ ایک مسلمان کی زندگی کی عملی تصویر جہاد فی سبیل اللہ، اس پر پچھلی دفعہ کچھ بات ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور جہاد کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے پچھلے جمعے ڈسکس کی تھیں کہ جہاد ہے کیا اور اس کے مراحل و مدارج کیا ہیں۔ اسی حوالے سے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ جہاد 3 لیولز پر، 3 مراحل میں ایک مسلمان کی زندگی میں آتا ہے۔ پہلا جو درجہ یا پہلا جو لیول ہے، پہلا جو مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جد و جہد، یہ لڑائی، جہاد کے اگر جو اصطلاحی مفہوم ہے لڑائی کے حوالے سے، اس کو اگر سمجھیں، یعنی جہاد کا لفظ آتے ہی ذہن میں بہرحال ایسی ایفرٹ، ایسی محنت جو کسی کے مخالفت میں ہے، ایک محنت کے مقابلے میں محنت ہے، ایک جد و جہد کے مقابلے میں جد و جہد ہے، کوشش کے مقابلے میں کوشش ہے، تو ایک خاص اینگل سے لڑائی کا کانسیپٹ آتا ہے کہ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے کسی سے، کھینچا تانی ہو رہی ہے، کشاکش، کبھی جیت کبھی ہار، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک جہاد کے لفظ میں یہ شامل ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس لڑائی کا ہدف ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلا درجہ، اس جہاد کا ٹارگٹ، اس کا ہدف وہ ہے اپنے نفس کے خلاف لڑائی، جہاد مع النفس۔ اس نفس کو کہ جو موزور ہے، جو سرکش ہے، جو انسان کو حیوان بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی جسم میں حیوانیت ہے۔ انسان کے 2 وجود ہیں پیرالل، یا یوں کہہ لیں کہ انسان 2 اجزاء کا مرکب ہے۔ ایک وجود نرا حیوانی وجود ہے، بالکل ایسے جیسے ایک حیوان میں، ایک جانور میں یہ جسم اور جسم سے متعلق جو کچھ، یہ مٹی کا بنا ہوا جسم، یہ نرا حیوان ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ آنکھیں، ناک، کان، منہ، ہاتھ، یہ سب جانوروں کے پاس بھی ہے۔ چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، بھاگنا یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ بچے پیدا کرنا، بچے پالنا، بچوں کی فکر کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ کھانے کے لیے پیٹ کی، اب یہ خواہشات جو اس نفس کی ظاہر ہے، اس میں ایک نمبر پہ تو بھوک ہے، اس جسم کو زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، تو اس غذا کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ یہ ایک جانور بھی کرتا ہے۔ ظاہر فرق ہے، ایک جانور بے عقل، بے شعور ہے، انسان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، اللہ نے اس کو عقل سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اشرف المخلوقات بھی ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقتور بھی اسی سینس میں ہے کہ یہ ساری مخلوقات کو قابو میں کر سکتا ہے اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ باقی وہ جو جسم کی ضروریات میں آرام کرنا دوسرے نمبر پہ، یعنی بھوک کے بعد اب اس کی خواہش ہے سونا، آرام کرنا، پھر اسی طرح وہ شہوات ہیں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جنسی خواہشات ہیں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ان ساری خواہشات کو جو کہ نفسانی خواہشات ہیں، جسم کے تقاضے ہیں، جو تھوڑے سے فرق کے ساتھ حیوانوں میں بھی موجود ہیں۔ کیا چیز ہے جو بیلنس کرتی ہے اور انسان کو انسان بناتی ہے؟ وہ ہے روح، وہ روح ربانی، وہ روحانی وجود جو اللہ نے انسان کے اندر ڈالا ہے، جس نے انسان کو اشرف بنایا ہے، جس نے انسان کو شرف دیا ہے۔ آدم علیہ السلام میں اللہ نے جب روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ بجا لاؤ۔ تو بنیادی طور پر یہ روح ہے جو انسان کو شرف دیتی ہے، مقام دیتی ہے، مرتبہ دیتی ہے، باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، افضل کرتی ہے۔ یہ جو روحانی وجود ہے جو ان جسمانی آنکھوں سے نظر نہیں آتا،
یہ جسمانی آنکھیں تو جسم کو دیکھتی ہیں، یہ دنیا کی آنکھیں، یہ ظاہر کی آنکھیں، یہ سرک میں جو آنکھیں لگی ہیں ہمارے، یہ ہمارے ظاہری حصے کو دیکھ سکتی ہیں اور انہی سے بات ہو سکتی ہے۔ وہ جو روحانیت ہے، روحانی وجود ہے، جو انسان کی ذات کا وہ حصہ ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں، جو انسان کو شرف دیتا ہے، وہ ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، اس کی آواز ان کانوں سے سنائی نہیں دے سکتی، البتہ اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اور ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں دل، ذہن میں رکھیے کہ یہ دل وہ دل نہیں ہے جو ایک جسمانی وجود کا دل ہے جس کا کام ہے صرف دھڑکنا اور خون سپلائی کرنا۔ یہ جو دل ہے، جو جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، جس کا ذکر حدیث میں ملا ہے، قرآن کہتا ہے نا کہ دل جو ہے ان پر زنگ لگ جاتا ہے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، یا یہ کہ ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، یہ سارے موضوعات قرآن دیتا ہے نا ہمیں۔ یا اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دل جو ہے اس پر زنگ لگتا ہے، یا یہ کہ دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ ساری دل کے حوالے سے۔ تو کسی نے سوال کیا تھا، کسی نوجوان نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے، کہ یہ کیا بات ہے کہ انسان تو اس بات کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ مرکز حواس تو دماغ ہے، انسان تو اپنے دماغ سے سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے، جبکہ عرف میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی دل چاہ رہا ہے، دل نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پھر قرآن میں جو ایڈریس کیا گیا ہے دماغ کو نہیں کیا گیا، بلکہ دماغ کو بھی کیا گیا، لیکن جیسے اولو الالباب جہاں قرآن کہتا ہے وہاں مراد دماغ والے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن دل کو زیادہ ایڈریس کیا گیا، دل کو موضوع بنایا گیا، حدیث میں بھی دل پر بات ہو رہی ہے۔ تو بڑا اچھا جواب دیا اور کہا کہ یہی بات سمجھنے کی ہے کہ دماغ جو ہے یہ مرکز حواس ہے جسم کا، یہ جسمانی وجود، حیوانی وجود جو ہمیں دیا گیا ہے دنیا کے معاملات چلانے کے لیے، اس کے فیصلے کرنا، اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا، یہ دماغ کا کام۔ اور ہماری ظاہری جو بھی اسباب ہیں ان کی رسائی ہمارے جسم تک ہے، لہٰذا ہم نے سمجھا ہے کہ دماغ ہی سارا مرکز حواس ہے، اور بالکل صحیح سمجھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جان لو کہ جو روحانی وجود ہے ہمارا، اس روحانی وجود کا کہ جس کو ہم اپنے ظاہری اسباب کے ذریعے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو میجر نہیں کر سکتے، کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو ہم چھو نہیں سکتے، اس کو ہم ناپ تول نہیں کر سکتے، وہ روحانی وجود جو ہے اس کا جو مرکز حواس، اس کا جو فیصلہ کرنے کی جو مرکز اور سینٹر ہے وہ دل ہے۔ یہ دل سے مراد وہ روح کا مرکز حواس جہاں سے انسان فیصلے کرتا ہے روحانیت کے حوالے سے، صحیح اور غلط، حق اور باطل، کیا چیز اللہ کو راضی کرنے والی ہے، کیا چیز ناراض کرنے والی ہے نا۔ اسی طرح کسی کا گناہگار ہونا اس کے دل کے سیاہ ہونے کی یا سخت ہونے کی نشانی ہے، کسی کا نیک ہونا اس کے دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ دل ہے جس کا براہ راست تعلق اس روحانیت اور اسی کے ذریعے سے رب تعالی کے ساتھ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ بنی آدم کے جو قلب ہیں، قلوب، ان کے جو دل ہیں اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت کی طرف موڑ دے، چاہے تو خدا نہ خواستہ گمراہی کی طرف۔ تو یہ دل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سینے میں تمہارے ایک لوتھڑا ہے، یہاں مراد یہی والا دل ہے، روحانی دل۔ یہ صحیح تو سب صحیح، یہ غلط تو سب غلط۔ اب آ جائیے موضوع کی طرف۔ تو جہاد، اس لڑائی کا، جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ پچھلی دفعہ سمجھا تھا ہم نے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لڑائی ہے، اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس دل کو اللہ کا مطیع بنانا، اس دل کی صفائی، اس کی پاکیزگی، اس دل کو، اس روحانیت کو اپنے دماغ پر غالب کرنا۔ دماغ فیصلہ کرے گا جسم کے فائدے کے لیے، اور دل فیصلہ کرے گا روح کے فائدے کے لیے۔ یہ جو لڑائی ہے یہ روح اور بدن کی لڑائی جو ہمیشہ سے انسان کے ساتھ رہی۔ جب روحانیت کی فتح ہوتی ہے تو انسان نیکی کی طرف جاتا ہے، جب جسمانیت کی، حیوانیت کی فتح ہوتی ہے تو انسان گناہ کی طرف جاتا ہے۔
یہ جسم نہیں چاہتا کہ پابندیوں میں اس کو جکڑا جائے، یہ چاہتا ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، جو اس کا دل کرے، جو یعنی جسمانی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، جو یہ چاہے وہ یہ کرے، جبکہ وہ روحانی وجود یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے میں وہ کروں۔ یہ روحانی آنکھیں، روحانی کان جن کو قرآن ایڈریس کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کی روح مر گئی کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے، ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچ سمجھ نہیں سکتے، فرمایا گیا یہ حیوان ہیں، حیوان بلکہ ان سے بھی بدتر، چوپائے ہیں، اولئک کل انعام، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو بات جو سمجھنے کی ہے کہ اس دل کو اگر پاکیزہ کرنا ہے، اس کی روحانیت کو زندہ کرنا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جو روحانی فیصلے ہیں وہ جسمانی فیصلوں پر غالب آ جائیں۔ صبح فجر کا وقت جسم کیا چاہتا ہے؟ آرام کرنا، سونا۔ روح کیا چاہتی ہے؟ اٹھنا اور اپنے رب کے حضور حاضری دینا۔ اب یہ جنگ چل رہی ہے۔ جس کا جسم، جس کی حیوانیت اس پر غالب ہے وہ سوتا رہے گا، اور جس کی للہیت، جس کی روحانیت اس پر غالب ہے وہ اٹھ جائے گا۔ فتح کس کی ہوئی؟ روح کی۔ چاہے جتنی نیند آ رہی ہو، چاہے جتنی تھکن ہو، اٹھ جائے گا۔ روح نے جسم کو ہرا دیا، للہیت نے حیوانیت پر فتح پا لی، اور خدا نہ خواستہ سوتا رہ گیا تو حیوان بن گیا۔ سامنے کوئی ایسی شے ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، حرام ہے، اب ایک جانور کی طرح یہ جسم کل بلا رہا ہے اس پر منہ مارنے کے لیے، اس کو پکوڑنے کے لیے، دبوچنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس تک لپک، ظاہر ہے یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک کتے کا تصور کریں، ایک کتے کے سامنے آپ کچرے کے اندر، آپ کتے کا پیٹ بھر کے، کوئی کتا ہو اس کو خوب پیٹ بھر دیں، اس کا کتا جو بدنام ہے، گالی ہے نا یہ، اس کی وجہ سے کہ جو خصلتیں ہیں وہ، آپ اس کا پیٹ بھرنے کے بعد اس کو باہر لائیں، کچرے میں غلاظت میں اگر کوئی ہڈی کوئی بوٹی پڑی ہے لپک کے جائے گا۔ ابے بھائی تیرا پورا پیٹ بھرا ہوا ہے، تجھے صاف ستھری جگہ پر پورا گوشت ووشت کھلا کے تجھے بھر کے لائے، لیکن کتا ہے، کیا کرے گا؟ لپک کے جائے گا اس کچرے کی طرف، کیونکہ اس کو وہاں اس کی وہ بوٹی، وہ کھانا اس کو نظر آ گیا۔ یہ ہے حیوانیت کے مختلف کہہ لیجئے کہ ثمرات۔ تو یہ حیوان کی نشانی ہے کہ اس کو صبر نہیں آتا، اس کو قرار نہیں آتا، اس کی بھوک نہیں مٹتی، اس کی شہوت پوری ہوتی ہی نہیں ہے، جتنا چاہے اس کو پرووائڈ کر دیا جائے۔ اور جب انسان اس کیفیت میں آ جائے، اب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ بس یار کوٹا پورا ہو جائے گا، پھر کل سے چھوڑ دوں گا، لیکن چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا، پھر وہیں کا وہیں، کھانا کھا لیا، بھر لیا، اب ظاہر ہے یہ نیچرل بات ہے کہ پیٹ فل ہو گیا، لیکن 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد پھر خالی، اب دوبارہ چاہیے۔ اچھا بھائی ابھی اتنا اچھا کھانا کھایا، بہترین کھانا، تو ابھی کوئی سادہ نہیں، ہر دفعہ چاہیے، ہر دفعہ اچھے سے اچھا چاہیے، بہترین چاہیے، ذائقے دار چاہیے۔ یہ ختم ہونے والی شے ہے ہی نہیں۔ یہی شہوات کا مسئلہ ہے، جتنا آپ شہوات کے میدان میں قدم رکھتے جائیں ان کی خواہش اور اس کی حسرت اور بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاد جتنی بڑا یہ کام ہے، اس کا سب سے پہلا اسٹیپ اسی لیے جس کو افضل کہا اللہ کے نبی نے، جہاد مع النفس، اس حیوان کو ہرانا ہے، اس جانور کو مارنا ہے۔ انسان بنو گے تو پھر اگلے اسٹیپ پہ جاؤ گے نا، وہ آگے کی منزلیں بڑی اہم ہیں۔ جہاد جو دعوت دین کے لیے ہوگا، پچھلی دفعہ سمجھ رہے تھے نا، پہلا جہاد اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنانا ہے، دوسرا جہاد دوسروں تک دین پہنچانا ہے، پھر تیسرا اور اعلیٰ ترین جہاد ہے کہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے لڑائیاں کرنی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اپنے اندر کا جانور تو مار نہیں پائے، وہ تو ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس میں اپنا ہی کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔
اپنی ہی کوئی نہ کوئی شے ہے. تو اسی لیے اس جہاد کو افضل جہاد. اور اب آ جائیے ساری بات کو کنورج کر کے جس نقطے پہ لانا چاہ رہا ہوں. جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری عطا فرمائی، کتنی بڑی ذمہ داری، یہ نبوت اور رسالت کا جو بار ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، اس کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ذرا تصور تو کریں. جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی ہے اور ان کو رسالت کے مرتبے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سرفراز فرمایا، تو اس بات کا ذرا پریکٹیکل میننگ، عملی مطلب اس کا ذرا سمجھیں کیا ہے. پوری دنیا میں اس وقت یہ ایک انسان ہیں جن کے پاس حق ہے، اور اب ان کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ نے خود اس بات کو قرآن میں ایڈریس کیا کہ اے نبی، ہم آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں، بہت بڑی. سورہ مزمل جو کہ ابتدائی 5 وحی جو نازل ان میں سے ایک ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے پیارے حبیب، اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، راتوں میں کھڑے ہو جائیے. اگلی بات کا مفہوم پورا یہ ہے کہ اس کے بغیر اس ذمہ داری کو آپ ادا نہیں کر پائیں گے. آپ کو راتوں کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو اپنے رب کے حضور، اور پھر معیار دیا آدھی رات، یا اس سے کم کر لیں یا زیادہ کر لیں، 1/3 کر لیں، 2/3 کر لیں، اور پوری زندگی اس کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا. بلکہ اللہ نے تو اس بات کو بھی بہت کم لوگوں کو ادراک ہوتا ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض کی ہوئی تھی. ہمارے لیے فرض نہیں ہے، فرض ہوتی تو ہمیں لگ پتہ جاتا، ہم سے تو یہ 5 نہیں پڑھی جاتی. تہجد بھی فرض ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اللہ کے رسول پر تہجد فرض تھی. میرے اور آپ کے لیے یہ نفل ہے، اضافی ہے. تو اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب اللہ اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی رستے سے گزر کر آپ اس قابل ہوں گے کہ اس اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کریں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تو دنیا کا سب سے پاکیزہ ترین قلب ہے. رسول اللہ کا قلب اطہر، اس کی کوئی مثال کسی اور پوری دنیا کے سارے اول سے آخر نیک انسانوں کو جمع کر لیں، سب کو ملا کر اور سب کی پاکیزگی ایک طرف رکھیں اور رسول اللہ کے قلب منور کی پاکیزگی ایک طرف رکھیں تو ہم جانتے ہیں کس کا پلڑا بھاری ہے؟ رسول اللہ کا. اس کے باوجود ذرا غور کیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی یہ ہے رستہ، اس طرح سے جانا پڑے گا آپ کو. یہ ہے اپنے اس دل کو اللہ کے مطیع بنانے کے لیے، اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے، اس موزور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے، اس حیوان کو انسان بنانے کے لیے سب سے بہترین رستہ. اور اب اسی بات کو آج کا موضوع بنا رہا ہوں کہ نوافل، جہاد کا مرحلہ ہے، جہاد کی منزل ہے، جہاد کے سفر پہ جانا. ہاں جی ٹھیک ہے، آغاز یہاں جاؤ، اس نفس کو قابو کرو. کیسے؟ نوافل کے ذریعے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو یہ نماز دی ہے ہمیں، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. اللہ نے میری اور آپ کے اس وجود کو، جسم، ذہن، جو کچھ بھی ہے اور ہمارے اطراف کا یہ ماحول، اس کو بڑے خاص انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، کنیکٹ کیا ہے. سادہ سادہ سی مثالیں ہیں، آپ نوٹ فرما لیجئے. جو لوگ نماز کے عادی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، نمبر 1، آپ کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر ان میں ٹھہراؤ ملے گا، ظرف ملے گا. وہ آپ کو ایسے ہائپر ایموشنل قسم کے نہیں ملیں گے، اچھلنے کودنے والے نہیں ملیں گے، بات بات پر بہت کم کوئی ہوگا. عموماً جو صحیح معنوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال وہ نماز ہماری کیا نماز ہے، یہ بھی ایک بہرحال الگ فلسفہ ہے، یہ تو اس وقت موضوع نہیں ہے. جو صحیح معنوں میں نماز قائم کرتے آ رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے.
جو معذرت کے ساتھ محض اٹھک بیٹھک کر کے کام چلا رہے ہیں، بہرحال ان پر کیا اثر آئے گا نماز کا؟ جو نماز کو کم از کم کے درجے میں اس کے صحیح شرائط کے ساتھ، اس کے صحیح مرتبے کے ساتھ ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کی فکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان میں آپ کو کم سے کم وہ ساری حیوانیت کے اثرات ملیں گے جو عام لوگوں میں نظر آتے ہیں. کیونکہ انسان کا مزاج اپنے ماحول سے بہت زیادہ اثر لیتا ہے. ایک شخص جب نماز کا عادی ہو جائے تو اس کا جو ٹائم ڈسپلن ہے وہ بڑا زبردست مینج ہو جاتا ہے. اس کے پیٹرنز دماغ میں ایسے بن جاتے ہیں کہ جس کے بعد وہ اپنی زندگی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مینج کر دیتا ہے، ہینڈل کر لیتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. چلیں آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پورے معاشرے میں ایک افراتفری ہے. ہر شخص پیسے کی پریشانی میں ہے، مال کی پریشانی میں ہے، کاروبار کی پریشانی میں ہے، نہ جانے کس کس پریشانی میں ہے. آپ ان سارے طبقات کو گنتے چلے جائیں، بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، بزنس مین آپ کو پریشان نظر آ رہے ہیں. پورا نہیں ہو رہا، کم پڑ رہا ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بجلی کا بل تو گیس کا مسئلہ تو پانی کا مسئلہ تو یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ تو یہ وہ. ایک آپ جس شخص کی آپ دم اٹھائیں نیچے مسائل کے انبار، جیسے وہ بل میں سے چیونٹے نکلتے ہیں نا ایسے. لیکن غور کیجئے گا آپ کو ایک طبقہ ایسا ملے گا، اور میں آپ کو بڑی انشراح صدر سے کہہ رہا ہوں، ایک طبقہ آپ کو ایسا ملے گا، آپ جب بھی ان سے پوچھیں گے کیا حال ہے وہ کہیں گے الحمدللہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ ان سے پوچھیں جی گھر میں سب خیریت ہے، وہ کہیں گے ہاں سب خیریت ہے. بھائی کو مسئلہ تو نہیں اللہ کا شکر ہے. اب جس آدمی کے 2 بچے ہیں اور وہ 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یار پورا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا. اس اللہ کے بندے کے کم از کم 8 بچے ہیں اور مہینے کے 20,000 روپے مشکل سے کما رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جی اللہ کا شکر ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے مسجد کے امام اور مؤذن. آپ نوٹ کیجئے، میں کوئی ایسی بڑکی نہیں پھینک رہا، مشاہدے کی بات. یہ مسجد کے امام اور مؤذن آپ کو بالعموم، میں نے کہا نا دیکھیں استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. 100 میں سے اگر 2-4 کے ساتھ مسئلہ ہے تو یہ 100 پر اپلائی نہیں ہوگا. بات کو سمجھیں، بات ہو رہی ہے سب کی. تو آپ کو شکر گزاری کے حوالے سے، اطمینان کے حوالے سے، اپنی زندگی کا جو بھی معاملات چلے اس کے حوالے سے اطمینان، سکون اور ریلیکس کون سی قوم ملتی ہے؟ یہ قوم ملتی ہے. اس کے بہت سارے وجوہات اپنی جگہ، لیکن ایک اہم ترین وجہ سمجھیے گا کیا چیز ان کے پاس بڑی زبردست ہے؟ 5 وقت کی نماز. کوئی اور ہو نہ ہو، انہیں تو ہونا ہی ہونا ہے بھائی. امام کے بغیر تو نماز ہونی نہیں ہے، مؤذن کے بغیر نماز ہونی نہیں ہے. آپ کو یہ 5 وقت کی، اور یہ سالوں سے ان کی روٹین چل رہی ہے بھائی، سالوں سے. ہم تو ادھر ادھر ڈنڈی مار لیتے ہیں، گول ہو جاتے ہیں، گڑبڑ کر دیتے ہیں، لیکن ان کا ماشاءاللہ آپ دیکھیں جی ارے ان کا تو اس 5 وقت کی ریگولر جماعت کے ساتھ نماز کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ یہ دیکھیں. یہاں پہ ان کے ذہن میں آپ کو سکون کی کیفیت ملے گی، ٹینشن نہیں ملے گی. نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہوگی ان کے پاس. بچوں کا یہ وہ ٹینشن نہیں ہوگی. اب ایک جائز فکر ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، انسان ہونے کی علامت ہے. اس جائز فکر میں ہیں، اپنی چیزیں محنت میں لگے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہیں، ٹینشن میں نہیں ملیں گے. ٹینشن میں ہم لوگ ہیں جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، لیکن ٹینشن ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی، مصیبت ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی. تو بہرحال میں نماز کے حوالے، تو نماز انسان کو طاقت دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، کنیکٹ کرتی ہے، ریگولر بناتی ہے، پابند کرتی ہے، ڈسپلن کرتی ہے، منظم کرتی ہے. پھر اس نماز کے معاشرے کے کچھ اندر اثرات ہیں جو ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پوری نماز کی سائنس. پھر ان میں ایک دائرہ تو فرض نمازوں کا، وہ تو ظاہر سی بات ہے کرنا ہی کرنا ہے، جو نہیں کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج. اب آ جائیے آج کے جو موضوع کے اعتبار سے نفل نماز. اور یہ نفل جب انسان اپنی زندگی میں لاتا ہے، نفل نماز میں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، تو اب اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. یہ محض اٹھک بیٹھک نہیں ہے بھائی، یہ اس روح کی طاقت ہے، یہ اندر اس وجود کو طاقت دینے والی شے ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یعنی میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں.
الفاظ سنیے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ نفل نماز کے ذریعے نفل پڑھتا ہے، اور نفل میں سب سے اعلیٰ ترین نفل تہجد، رات کا اٹھنا. تو میرا بندہ نفل پڑھتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کون کون سے ہمارے لیے یہ نوافل، تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، تحیات المسجد، تحیات الوضو، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجات، صلاۃ السفر، کتنے ہی صبح سے شام تک. تو میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے اپنی زندگی گزارتا ہے تو بات ہو رہی ہے کہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے. یہ تقرب کی، قریب ہونے کی ایک گویا انداز ہے کہ ایسی قربت ہو جاتی ہے، ایسے میں اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ایسے یہ بندہ جس کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. پھر زندگی کا مزہ ہے، پھر ہے یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت کی. پھر انسان اس باکس سے، اس ڈبے سے باہر نکل آتا ہے جو مصنوعی ڈبے میں ہمیں پکڑ کر جکڑ کر رکھا گیا ہے. وہ مصنوعی مسائل، وہ فرسٹریشن، وہ ڈپریشن، وہ ٹینشن جو کہ کریٹ کرتے ہیں، وہ مسائل جن کو زندگی کے ساتھ بس ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن ہم نے پاگلوں کی طرح اس مسئلے کو اپنے اوپر سوار، ہمیں سکھایا گیا ہے نا بچپن سے. تو بہرحال یہ کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز. اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے تو ہمیں پھر اپنی زندگیوں میں بدلاؤ نظر آئے گا، تبدیلی نظر آئے گی، شیطان کے خلاف مضبوط ہو جائیں گے. دیکھیے ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا دو انداز میں ہے، اس کو سمجھیے گا. ایک یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی طاقت تو میرے پاس ہے لیکن میں بیمار ہوں، تو کر پاؤں گا اس مسئلے کو حل. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کی طاقت تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں صحت مند ہوں اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ. کیا چیز زیادہ بہتر ہے؟ بات کو سمجھیں. یعنی میرے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب میں نے پیسہ لگایا تو اپنی بے وقوفی اور نالائکی کی وجہ سے گڑبڑ کر گیا. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ پیسہ تھا بہت محدود لیکن ذہانت تھی، سمجھ تھی، شعور تھا، تو سمجھداری کے ساتھ جب اس کو لگایا تو مسئلہ حل ہو گیا. تو پیسہ زیادہ ہونے یا ریسورسز زیادہ ہونے سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ صلاحیت. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑی دولت ہے. مال اور دولت سے زیادہ بڑی دولت اور نعمت صلاحیت ہے. صلاحیت، یہ صلاحیت اگر مل جائے، یہ اطمینان اگر مل جائے، یہ سکون اگر مل جائے. قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا. کیا مطلب اس بات کا؟ بھائی شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اطمینان میں ہے. دیکھیے سمجھیے شکر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ شکر اسے کہتے ہیں کہ ایک تسبیح اٹھاؤ الحمدللہ 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 الحمدللہ. یہ شکر کا ایک حصہ ہے. شکر باللسان، زبان سے اقرار، وہ بھی اگر ہم صحیح طرح سے کر رہے ہیں، رٹا نہیں مار رہے، ٹوٹل پورا نہیں کر رہے، دل سے کہہ رہے ہیں. لیکن سمجھیے یہ تو ایک حصہ ہے. اصل شکر کیا ہے؟ اصل شکر ہے ہی اطمینان. اصل شکر یہ ہے کہ میں جہاں ہوں جیسا ہوں بس بہترین ہوں، زبردست ہوں. مجھے اللہ نے ہر وہ شے دی ہے جو مجھے چاہیے تھی، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے شکر. شکر کا مطلب سمجھیں. کوئی حسرت نہ رہ جائے، یہ ہوتا تو کیا بات تھی، وہ ہوتا تو، یہ پھر شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. شکر کا مطلب یہ کہ جو ہے بس زبردست ہے، کافی ہے. اب یہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گا. آج کی دنیا میں تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ بچپن سے ٹھوسا یہی گیا ہے دماغوں کے اندر، اور اب صحابہ نکل گئے تھے اس مصنوعی ڈبے میں سے، اپنے آپ کو نکال لیا تھا. اب اس بات پر بھی غور کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. صحابہ کہاں سے آئے تھے بھائی؟ آسمان سے تو نہیں آئے تھے نا، وہی عرب کے رہنے والے تھے نا. وہ عرب کے اس چھوٹے سے حصے میں رہ رہے تھے. اس زمانے میں فارس تھا، روم تھا، وہ سپر طاقتیں تھیں، صدیوں سے رہ رہے ہیں. عربوں نے فتح کیا ان کو؟ سوچ بھی سکتے تھے وہ عرب کے وہ ہم روم کو اور فارس کو فتح کر لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن رسول اللہ نے ایسا کیا کیا ان کے ساتھ کہ یہی عرب تھے نا، انہوں نے فارس فتح کر لیا، روم فتح کر لیا.
ایسا کیا کیا اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے ایسے کون سا تلوار چلانا ان کو سکھا دی جو پہلے ان کو نہیں آتی تھی؟ حضرت عمر کو، حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے تلوار چلانا تو نہیں سکھایا تھا، وہ تو پہلے سے آتا تھا ان کو، تو پہلے کیوں نہیں وہ فتح کر پائے؟ اب کیوں کر لیا؟ کیونکہ اس مصنوعی ڈبے میں سے نکل گئے، شکر کی کیفیت میں آ گئے، اور شکر کی کیفیت میں، اطمینان کی کیفیت میں جب ریلیکسڈ فارم میں آ گئے، اب وہ ساری صلاحیتیں جو ان کے اندر پہلے بھی تھیں ان کو پتہ ہی نہ تھیں، وہ سامنے آئی نکل کے، اور انہی ذرائع کے ساتھ انہوں نے دنیا فتح کر لی جو پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو جب انسان اطمینان میں آ جائے، ریلیکس فارم میں آ جائے، شکر کی واقعتاً کیفیت میں، اب اس کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، اب وہ مسائل کو حل کرتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر کرو گے اپنا فائدہ کرو گے، اور ناشکری کرتے رہو، روتے رہو، کس کو پڑھوائے، رو صبح شام رو، یہ نہیں وہ نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ کیوں وہ کیوں، روتے رہو۔ جتنا رو گے اتنی جو تھوڑی بہت صلاحیت تھی وہ بھی جائے گی کام سے۔ رونے والا آدمی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا رونے سے، روتے رہیں بیٹھ کے، کرتے رہیں شکوے، اور نیگیٹو اور منفیت اور بربادی کی طرف انسان جاتا ہے۔ بہرحال تو بات جو ساری بات کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس شکر کی کیفیت میں انسان کب پہنچے گا؟ جب دل اطمینان میں ہوگا۔ دل اطمینان میں کب ہوگا؟ جب یہ پاکیزہ ہو جائے، زندگی کی، دنیا کی یہ غلاظتیں اور یہ شہوتیں یہ نکل جائیں اس سے۔ یہ کب ہوں گی؟ جب انسان نفل میں، نفل نماز میں اپنے آپ کو آگے لائے گا۔ اس بات کو سمجھیں، یہ بڑا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس بات کا۔ مجھ سے آپ سے کوئی پوچھے بھائی پچھلے 24 گھنٹے میں کتنے نوافل پڑھے تو سر جھک جائے گا، اور نوافل تو کیا پڑھیں گے، فرض کا لالے پڑے ہوئے، نوافل تو کیا پڑھیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے مسئلے، ہماری بیماریاں، ہماری ٹینشنیں، ہماری الجھنیں، ہماری ناچاکیاں، ہمارے گھر کے باہر کے کاروبار کے، او بھائی کیسے حل ہوں گے؟ اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کوئی ایسی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی چیلنج، کوئی دکھ ایسا نہیں دیا جس کو میں حل نہ کر پاؤں۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ اگر اس پر ایمان نہیں رکھوں گا تو اسلام سے خارج۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جتنا تمہیں میں نے چیلنج دیا اس کو صلاحیت بھی دی ہے حل کر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہی ہے، اللہ نے اتنی ہی چیلنج، اتنی ہی پریشانی دی ہے جس کو میں اور آپ حل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم رونا دھونا شروع کرتے ہیں تو اس صلاحیت کو ہم کہیں پیچھے رنگ لگا کر برباد کر دیتے ہیں، اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ جب ہم اللہ کے شکر کی کیفیت میں آئیں گے، اطمینان کی کیفیت میں، تو اب وہ صلاحیت جو اللہ نے دی ہوئی ہے وہ سامنے آئے گی، اور ہم اس مسئلے کو بہتر انداز میں حل کریں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ اگین ریپیٹ کر لیں، جب دل صاف ہوگا۔ دل کب صاف ہوگا؟ یہ نفس کب پاکیزہ ہوگا؟ جب ہم اللہ کے سامنے بالخصوص اکیلے میں کھڑے ہوں گے۔ اکیلے میں۔ نفل کہاں پڑے جاتے ہیں؟ اکیلے میں، جہاں صرف اللہ اور میں اور کوئی نہیں۔ نفل کہیں دکھا کر نہیں پڑے جاتے، نفل میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ فرض تو جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دل بہک جاتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے آدمی، اور ہم جیسے جو کہ بیٹھے ہوئے مسندوں پہ، ہم تو خطرے کی تلوار کی نوک پر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے دجال سے، اس کو ایک حدیث کا مفہوم ہے، تشبیہ دی ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو پھر اس کو خیال آئے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنی نماز کو اس وجہ سے خوبصورت بنا لے کہ فلاں دیکھ رہا ہے تو لہذا وہ اور اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ بدترین شرک ہے یہ۔ تو نفل جو ہوتے ہیں نا یہ اکیلے میں ہوتے ہیں، گھر میں تہجد، کیا ہی بات ہے، سب سو رہے ہیں اور بندہ اٹھا ہے۔ تو میں اور آپ مل کر یہ عزم کریں جتنا ہو سکے ہم سے۔ آج کل کی اس دنیا میں دیکھیں نا، شیطان نے ٹارگٹ کر کے کی ہے نا ساری چیزیں، ایسے تو نہیں کی۔ یہ دنیا جو ماڈرن دنیا ہے یہ رات کی دنیا کہلاتی ہے، نائٹ ورلڈ کہلاتی ہے یہ۔ ہم نے اپنی روٹین کو، اپنی زندگی کی ساری روٹین کو شفٹ کیا ہے دن سے رات کی طرف۔ اب دن کے اوقات میں ہم سوتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، رات کے اوقات میں جاگتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ اس کا جسمانی یا فزیولوجیکل نقصان تو وہ سائنسدان کہہ کر مر گئے کہ وہ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے۔ جتنی ماڈرن ہماری بیماریاں ہیں ان کی سب سے بڑی جڑ راتوں کا دیر سے جاگنا ہے۔ سارا ہارمونل امبیلنس، سارا ہمارے دماغ کی تباہیاں،
ہماری جسمانی کمزوریاں، ہڈیوں کی بیماریاں، عضلات کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر، بد ہضمی، آپ گنتے جائیے. ان ساری بیماریوں میں آپ میڈیکل ریزن گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا رات کو دیر سے سونا، رات کو دیر سے سونا. تو جسمانی بیماریاں تو اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے. اس وقت ہم روحانی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں. آپ سنیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا تو کوئی شخص اللہ کی عبادت کے لیے جاگ رہا ہے یا بہت کوئی ضروری بات اپنے گھر والوں سے کرنی ہے اس لیے جاگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی وجہ سے بھی نہ جاگے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو دن ہی عشاء کی نماز سے شروع ہوتا ہے. ہمارا تو کھانا پکنا بھی اب عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو رہا ہے. 10 بجے ہانڈی چڑھ رہی ہے گھروں کے اندر، 12 بجے کھانا کھایا جا رہا ہے. کب سوئیں گے، کیا کریں گے؟ تو جسمانی بیماریاں جو اٹھ کر آ رہی ہیں اپنی جگہ، اس کا سب سے جو بدترین، دیکھیں جسمانی نقصان تو ہے اور وہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، لیکن وہ تو ختم ہو جائے گا بھائی. بیمار آدمی ہو یا صحت مند ہو، قبر میں گیا سب برابر ہو گیا. مسئلہ تو اس سے آگے کا ہے، وہ آخرت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کے ارشاد کی مخالفت ہو رہی ہے. پہلا تو مسئلہ سیدھا سیدھا یہ ہو گیا، بھائی کیوں جاگ رہے ہو؟ یہی کام جو رات کو 12 بجے بیٹھ کے تم کر رہے ہو صبح اٹھ کے کر لینا، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. شیطان نے بھرا ہوا ہے، شیطان گدگدی کر رہا ہے. رات کے جاگنے میں گدگدی ہے، مزہ ہے، لذت ہے. یہی تو شہوت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ بھی ایک شہوت ہے رات کا جاگنا. شیطان گدگدا رہا ہے، مزے دے رہا ہے، وہ جاگو جاگو جاگو. رات میں مزہ آ رہا ہے جاگنے میں. جس طرح لذت آتی ہے، شہوت آتی ہے گناہ کا کام کرتے وقت، بے حیائی کا کام کرتے وقت، اسی طرح رات کو جاگنے میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، شہوت آتی ہے. صبح بھاری پن ہوتا ہے، مصیبت ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے. اب موضوع سے ریلیٹڈ کیوں ہے یہ بات؟ بھائی جب رات کو ایک آدمی سوئے گا ہی 1 بجے 2 بجے تو کہاں سے اٹھے گا تہجد میں؟ یہی تو شیطان چاہتا تھا. شیطان کو پتا ہے کہ یہ قوم اگر تہجد میں اٹھنا شروع ہو گئی تو میری تو چھٹی ہو جائے گی، میرا تو بیڑا غرق ہو جائے، میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. وہ تو بھاگتا ہے، ڈرتا ہے اس آدمی سے جو کہ تہجد میں اٹھنے والا آدمی ہو. اس پر تو اس کا زور کیسے چلے گا؟ کیسے؟ کیونکہ وہ واقعتاً تہجد پڑھنے والا تو بس اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میں تہجد پڑھنے والا ہوں. پھر تو یہ ریاکار ہو گیا، اس کا تو مسئلہ الگ ہو گیا. ایک شخص تہجد پڑھنے والا ہو اور اس کے بارے میں صرف اللہ کو پتا ہے، کیا ظاہر ہے اس کے گھر والوں کو پتا ہوگا، گھر میں ہے وہ، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. اس بندے سے تو شیطان خوف کھائے گا، بھاگے گا، اس پر تو اس کا زور نہیں چلے گا. جو آدمی اپنی نیند قربان کر سکتا ہے وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. تو شیطان کی پوری کوشش ہے کہ اس قوم کو سلائے رکھو. اس کے لیے اس کی پوری کوشش ہے کہ ان کو جگائے رکھو. ادھر سلانا ہے تو ادھر جگانا پڑے گا. راتوں کو جاگو. راتوں ایک عذاب ہے، عذاب. دن کے 2 بجے دکانیں کھل رہی ہیں، رات کو 2 بجے تک کھلی ہوئی. ارے بھائی عذاب ہے یہ اللہ کا. دن کا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے. صبح ہم سو رہے ہوتے ہیں پڑے ہوئے. حضرت علی کا ایک خاص انداز تھا. اب ان کا زہد، ان کا تقوی، اس کا ایک ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ایک آدمی اظہار کرتا ہے اپنے آپ کو ایک، تو آپ اپنی داڑھی پکڑتے تھے ایسے کر کے اور سورج کو کہتے تھے کہ اے سورج تو گواہ رہنا، تو نے کبھی بھی مجھ کو سوتے ہوئے نہیں پایا. سورج سے کہتے تھے تو گواہ رہنا، تو نے کبھی مجھے سوتے ہوئے نہیں. جب نکلتا ہے تو حضرت علی جاگ رہے ہیں، جب غروب ہوتا ہے تو حضرت علی جاگ رہے ہیں، سوتے ہوئے نہیں پایا. تو یہ انداز تھا آپ کا. کھانے کا وقت کیا ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے ہم کو صلی اللہ، آپ کی سنت سے ہمیں ملتا ہے؟ وہ مغرب کے بعد کا وقت ہے. مغرب نماز پڑھ کے کھانا کھایا، وہ درمیان کا گھنٹہ وہ ایک ہضم ہونے کے لحاظ سے بہترین ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھی اور گھر جا کے اللہ کا نام لے کے سو گئے. اور اللہ تو نے توفیق دی، رات کو اٹھ کے بیٹھ گئے 3 بجے 3:30 بجے، جو بھی اس وقت کا وقت ہے. یہ ہے مسلمان، یہ ہے. اور پھر دیکھیں کیا صلاحیت، پھر دیکھیں کیا روحانیت، پھر دیکھیں کیا اطمینان، سکون.
سارے وہ جو ہمارے رونے دھونے وہ ختم ہونے انشاءاللہ وہ شروع ہو جائیں گے. میں نے عرض کیا اس کا تعلق ہے براہ راست ہماری جسمانی ذہنی نفسیاتی الجھنیں پریشانیاں شکایتیں وہ سب الائن ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ جو وائبریشن دماغ کے اندر ہوتی ہے نا ہمارے تھر 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 ہر وقت کی سوچیں فکریں ڈس ڈس یہ بم پھٹتے رہتے ہیں یہ الائن ہو جائیں گے ایک ردھم میں آ جائیں گے ان کی فریکوینسی میچ ہو جائے گی. اور رات میں تہجد میں پڑھنا کیا ہے قرآن اور قرآن کے الفاظ کا براہ راست تعلق ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جان لو کہ یہ جو ذکر ہے قرآن اسی میں تمہارے لیے دلوں کا اطمینان. پھر اس کی برکات ہیں اس کے ثمرات ہیں اس کے اثرات ہیں جو اوورال پھر ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گے. قرآن کہتا ہے اپنے بندوں کی صفات سورہ فرقان میں بتاتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما یہ میرے بندے یہ عباد الرحمن یہ اللہ کے پیارے بندے جن کو اللہ پکار رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں. متقین کی صفات سورہ زاریات میں بتائیں وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں سحری کے وقت مغفرت طلب کرتے ہیں. کامل ایمان کن کا ہے سورہ سجدہ میں ان کے صفات بتائیں ان کے پہلو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں اور یہ رات کو اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. سورہ آل عمران میں فرمایا یہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدوں میں رہتے ہیں. سورہ آل عمران میں فرمایا مغفرت مانگنے کا وقت ہی یہی ہے. سورہ زمر میں فرمایا یہ برابر نہیں ہے جو راتوں کو اٹھ کر پڑھنے والے اور جو رات کو سونے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو الگ کر لیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے. کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کر نماز تہجد قیام اللیل کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی جب مدینے میں تشریف لائے آپ نے فرمایا اے لوگو سلام عام کرو کھانا کھلایا کرو صلح رحمی کرو اور جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تم رات کو نماز پڑھو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مسلم کی حدیث ہے جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں رسول اللہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چاہیں زندگی گزاریں بالآخر آپ کو فوت ہونا ہے. جس سے چاہیں آپ محبت کریں بالآخر آپ کو ان سے جدا ہونا ہے اور آپ جو بھی عمل کریں آپ کو ان کا بدلہ بہرحال ملنا ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرنا مومن کا شرف ہے اور اس کی عزت مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہو جانے میں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے یہ روح کی غذا ہم اپنی روح کو دے سکیں. میں اور آپ سب سے پہلے میں ظاہر ہے یہ بات کر رہا ہوں اللہ مجھے توفیق دے ہم سب کو توفیق دے آپ کو ہم کو ہمارے گھر والوں کو کہ ہماری راتیں مزین ہو جائیں چمکدار ہو جائیں ہماری راتیں ستارہ بن جائیں. اللہ کا بندہ رات میں اٹھے تھوڑے سے آغاز کر لیں تھوڑے سے 15 منٹ لے دیں 15 منٹ اٹھ کے وضو کریں 2 نفل پڑھ کے سو جائیں 15 منٹ یہاں سے آغاز زیادہ نہیں یہاں سے پھر آہستہ 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 جتنا جس کو توفیق ملتی جائے. اللہ مجھے اور آپ کو اور یہ ہے یہ جہاد مع نفس کا بہترین گویا ذریعہ اس نفس کو پکڑنے اور قابو پانے کا طریقہ اس سے پھر آغاز ہوگا پھر انسان آگے کی طرف بڑھے گا. انشاءاللہ بات کنٹینیو اگلی دفعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.